डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ जो तादाद थी वो डेली बेसिस पे कितनी रही। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्योंकि जैसे लोग आते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे लगाया जाए, आपके DHQ में भी आखिर टेस्ट वगैरह होते होंगे। डॉक्टर साहब आपने बताया कि यहाँ पे डेली बेसिस पे तकरीबन 1100 अफराद का हुआ। जो आपका DHQ अस्पताल है उसके अंदर डेली बेसिस पे मेरी जो मालूमात है शायद आप उसको तस्हीह कर दीजिएगा, 2000 तकरीबन लोग वहाँ से टेस्ट करवाते हैं, तो यहाँ तादाद कुछ कम नहीं रही। अच्छा ये उन लोगों के लिए था जो कि बाहर से आए हों, यहाँ टेस्ट करवा ले और वापस चले जाएं। जो मरीज थे आपके पास DHQ में वो अलग से। अच्छा इस कैंप से हट के मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा क्योंकि मैं आप इस वक्त MS हैं DHQ के। बाज़ लोगों का जो डॉक्टरों के हवाले से रवैये के बारे में कुछ उनकी बातें हैं कि डॉक्टरों के रवैये नहीं है, मतलब मैं आपको कहूँगा कि वो शिकायत है। तो आप क्योंकि इस वक्त MS आ चुके हैं तो आप क्या समझते हैं डॉक्टरों के रवैये के बारे में, आप क्या कहेंगे? और अद्वियात की क्या पोजीशन है कि तमाम अद्वियात आपके हॉस्पिटल से मिल रही हैं या ये है कि बाहर की लिख दी जाती है और बाहर से शुरू? अच्छा डॉक्टर साहब ये भी मसला है कि आवाम की ये भी शिकायत है कि इमरजेंसी के अंदर ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो आपके यंग डॉक्टर होते हैं, तजर्बा उनका कम होता है, तो आप इमरजेंसी के अंदर क्यों नहीं एक सीनियर डॉक्टर को उनके साथ बिठाते या वहाँ क्यों नहीं वो ड्यूटी देता जब ऐसे टाइमिंग हो कि इमरजेंसी आती है, तो उस वक्त क्या पोजीशन होती है, तो इस बारे में आप बताइए। अच्छा ऐसा क्यों है? लोगों का कहना है कि अक्सर मरीजों को आप की तरफ से रेफर कर दिया जाता है कि मुल्तान, क्या वजूहत है कि यहाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं होता, या आप रखते नहीं हैं, या कोई ऐसा सीरियस होता है जिस पे आप लोग हाथ डालना मुनासिब नहीं समझते? अच्छा उसमें मैं आपसे आखिरी एक सवाल और कर लूँ क्योंकि अभी आप उस दिनों में नहीं थे जब एक यहाँ पर बच्ची का मसला हुआ जो डेरा इस्माइल खान से आई हुई थी, तो उस सिलसिले में जो लोगों का कहना है और लवाकिन का कहना है कि यहाँ केयर नहीं की गई और फिर यहाँ पे हालात कुछ बिगड़ गए, तो उस सिलसिले में कोई इंक्वायरी हुई या उस डॉक्टर के बारे में क्या लाया किया गया? क्योंकि आप तो नहीं थे लेकिन आपको मैं उम्मीद रखता हूँ ये पता भी अगर आइंदा का ऐसा तो कोई चांस नहीं होगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के पेट बेहतर जानता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल। यहाँ पे हम आए हैं जो फ्री कैंप लगाया गया है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे, तो हम यहाँ पे MS डॉक्टर नदीम मलिक से बात करते हैं कि उन्होंने आज 26 तारीख थी और आज आखिरी दिन था, कितने लोगों को इससे फ़ायदा दिया और कितनों ने फ्री टेस्ट करवाया। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे इस कैंप में तकरीबन अब तक 4700 बंदे जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से उनके टेस्ट भी हुए हैं, उनको जो मशवरे थे वो भी दिए गए हैं, और अगर कोई बीमार था तो उसको उस सिलसिले में इलाज भी मुहैया किया गया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ जो तादाद थी वो डेली बेसिस पे कितनी रही? तकरीबन हर रोज़ हमारे पास 1000 से 1200 लोग जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात से इस्तेफादा किया है। तमाम ने फ्री टेस्ट? जी यहाँ ये टोटली बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। और ये सेटअप हालांकि आपको पता है कि अस्पताल के अंदर भी लेबॉर्ट्री मौजूद है, लेकिन ये सेटअप वन विंडो इसलिए किया गया है कि एक ही छत के नीचे तमाम किस्म की सहूलियात जो है वो आवाम को मुयस्सर आ जाए। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्योंकि जैसे लोग आते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे लगाया जाए? आपके DHQ में भी आखिर टेस्ट वगैरह होते होंगे? जी, एक तो ये है कि हमारा मकसद था लोगों को अट्रैक्ट करना, उनको बताना कि जी यहाँ पे फ्री टेस्ट हो रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको कोई ना कोई तकलीफ होती है और उस तकलीफ के इलाज के लिए आते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है कि हम वक्तन फ़वक्तन अपना मुआयना करवाते रहें, अगर कोई तकलीफ ना भी हो तो मुआयना करवाएं। तो ये उसी बात को तरगीब देना है कि हमने ये एक ही छत के नीचे सारे टेस्ट और सारे स्पेशलिटीज़ के लोग बिठाए हैं ताकि लोगों में ये एक तरगीब पैदा हो कि हमने अपना वक्तन फ़वक्तन मुआयना करवाना है, ताकि अगर कोई अंदर छुपी हुई बीमारी हो, हम बाज़ बार समझ रहे होते हैं कि हम सेहतमंद हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमारी अगर अंदर छुपी हुई हो तो उसकी तशखीस ऐसे ही हो सकती है कि अगर हम टेस्ट करवाएं। तो ये सिर्फ इसका मकसद यही था कि टाइमली टेस्ट करवाए जाएं ताकि ख़तरनाक हद तक जाने से पहले ही मर्ज़ की तशखीस हो जाए और उसका इलाज हो जाए।
ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً 1100 افراد کا ہوا. جو آپ کا ڈی ایچ کیو اسپتال ہے اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ میری جو معلومات ہے شاید آپ اس کو تصحیح کر دیجیے گا 2000 تقریباً لوگ وہاں سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو یہاں تعداد کچھ کم نہیں رہی؟ نہیں, وہاں پہ جو وہ چونکہ مختلف بیماریوں اور مختلف نوعیت کی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا جی, کوئی بندہ ہے تو وہ صرف ٹی بی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ایک بندہ ہے اس کا صرف ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, یا صرف بی پی چیک ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک مربوط نظام تھا کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے ایک ہی چھت کے نیچے اور ایک ہی وقت میں کیے جائیں, تاکہ کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ باقی نہ رہے, اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی تشخیص ہو جائے. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے تقریباً 1100 بندوں کی آمد رہی ہے. باقی ظاہر ہے جن لوگوں کو سپوز کسی کی اندر بہت زیادہ ایمرجنسی تھی تو وہ پھر اپنی ایمرجنسی اور اس سلسلے میں وہ اپنا علاج کرواتے رہے ایمرجنسی میں. اچھا, یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ باہر سے آئے ہوں یہاں ٹیسٹ کروا لے اور واپس چلے جائیں. جو مریض سے آپ کے پاس ڈی ایچ کیو میں وہ الگ سے تھے. جنہوں نے اپنا ہسپتال کے اندر, جیسے اب کوئی ایک بندہ ہے اس نے آرتھوپیڈک سرجن کو دکھانا ہے, اس نے پیڈیاٹیشین کو دکھانا ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپنی روٹین کے مطابق وہیں جائیں گے. تو یہاں پہ ٹیسٹ وہ لوگوں کے ہوں گے کہ جو بظاہر صحت مند ہے اور مریض کے ساتھ آئے ہیں, یا اسی لیے ہم نے ہسپتال سے باہر یہ کیمپ لگایا ہے تاکہ جو لوگ آ جا رہے ہیں روڈ سے وہ بھی جو ہے یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کروا سکیں آگے. تو نارملی لوگ جو ہے وہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہ صحت مند بندہ تو نہیں جاتا, جو بیمار لوگ ہیں موسٹلی وہی جاتے ہیں. اچھا, اس کیمپ سے ہٹ کے میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا, کیونکہ میں آپ اس وقت ایم ایس ہیں ڈی ایچ, کیونکہ بعض لوگوں کا جو ڈاکٹروں کے حوالے سے رویے کے بارے میں کچھ ان کی باتیں ہیں کہ ڈاکٹروں کے رویے نہیں ہے, مطلب میں آپ کو کہوں گا کہ وہ شکایات ہے. تو آپ کیونکہ اس وقت ایم ایس آ چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹروں کے رویے کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو چونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے, ہمارے لوگ تھوڑا انتظار جو ہے وہ کرنا تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری نظر آئے گی آپ کو. اور ادویات کی کیا پوزیشن ہے کہ تمام ادویات آپ کے ہاسپٹل سے مل رہی ہیں, یا یہ ہے کہ وہ باہر کی لکھ دی جاتی ہے اور باہر سے اب شروع ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس تقریباً 85% جو ادویات ہیں وہ یہیں سے دی جا رہی ہیں. وارڈ کے اندر جو ہے فری دوائی مل رہی ہے, ایمرجنسی میں بالکل فری مل رہی ہے, آپریشن تھیٹر میں مل رہی ہے. کچھ جگہوں پہ 5-7% جو ہے وہ دوائی, کیونکہ ویسے ہی دوائی کی سپلائی بھی کم رہی ہے میڈیسن کمپنیوں کی طرف سے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزوں کی قیمتیں ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جو انفلیشن ریٹ کی وجہ سے. کچھ کمپنیز جو ہے وہ سپلائی نہیں دیتی, تو اس وجہ سے تھوڑا 5-10% شارٹیج ہو سکتی ہے, ادروائز 85% میڈیسن موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی مسئلہ ہے کہ عوام کی یہ بھی شکایت ہے کہ ایمرجنسی کے اندر زیادہ تر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے ینگ ڈاکٹر ہوتے ہیں, تجربہ ان کا کم ہوتا ہے. تو آپ ایمرجنسی کے اندر کیوں نہیں ایک سینئر ڈاکٹر کو ان کے ساتھ بٹھاتے, یا وہاں کیوں نہیں وہ ڈیوٹی دیتا جب ایسے ٹائمنگ ہو کہ ایمرجنسی آتی ہے, تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں آپ بتائیے. ہمارے ایمرجنسی میں جتنی بھی اسپیشلٹیز ہیں نا, ان کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ آن کال ہیں, اور وہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کی اس دیر میں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی بھی مریض ہمارا جو ہے وہ اس وجہ سے نگلیکٹ نہیں ہوتا کہ کوئی سینئر نہیں ہے, یا جو لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں یہ بھی ٹرینڈ لوگ ہیں. یہ اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ناتجربہ کار ہیں, انہیں کام نہیں آتا. تو یہ لوگ ٹرینڈ ہیں, اور ان میں سے کچھ بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جنہوں نے FCPS کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں کبھی مسئلہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ بندہ نہ ہو اور مریض کی جان کو کوئی نقصان پہنچاؤ. تو ہم جو ہے ہمارے کنسلٹنٹ بھی آن کال ہیں جو 10 سے 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر مریضوں کو آپ کی طرف سے ریفر کر دیا جاتا ہے کہ ملتان. کیا وجوہات ہے کہ یہاں ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا, یا آپ رکھتے نہیں ہیں, یا کوئی ایسا سیریس ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے؟ دیکھیں نا, یہاں پہ ڈیلی ہمارے پاس 2500 لوگ جو ہیں OPD میں آتے ہیں, 500 سے زیادہ لوگ ایمرجنسی میں ہمارے پاس آتے ہیں. ڈیلی پہ یہاں ہمارے پاس 10 سے 15 ڈیلیوریز ہوتی ہیں, 5 سے 6 سیزیرین ہوتے ہیں. ہر روز ہر سرجن جو ہے وہ 8 سے 10 سرجریز کم از کم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہاں کام نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کو یہ کام ہوتا نظر نہ آتا. جہاں تک ریفر کرنے کی بات ہے, تو جو بھی پیشنٹ ہے جس کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ہم نے ریفر کرنا ہوتا ہے, کیونکہ انسانی جان بہرحال قیمتی ہے.
اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اگر اسپیشلائز کیئر ملنے کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کی جان بچ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یہاں رکھ کے جو ہے ہم اس کو وہ کیئر نہ دے پائیں۔ تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اسپیشلائز کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ پیشنٹس کو ریفر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچ جائے، اور ان کی بہتری کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اور ادروائز جتنے ہماری اسپیشلٹیز جہاں جو موجود ہیں ان کے موسٹلی کیسز جو ہیں وہ یہیں پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض ریفر ہو رہا ہے، جو بہت ہی سک ہو، جس کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہو، ان کو ہم بھیجتے ہیں اچھا، اس میں میں آپ سے آخری ایک سوال اور کر لوں، کیونکہ ابھی آپ اس دنوں میں نہیں تھے جب ایک یہاں پر بچی کا مسئلہ ہوا جو ڈیرہ اسماعیل خان سے آئی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں جو لوگوں کا کہنا ہے اور لوائقین کا کہنا ہے کہ یہاں کیئر نہیں کی گئی اور پھر یہاں پہ حالات کچھ بگڑ گئے، تو اس سلسلے میں کوئی انکوائری ہوئی یا اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا لائحہ کیا گیا؟ کیونکہ آپ تو نہیں تھے، لیکن آپ کو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پتہ بھی ہوگا، آئندہ کا ایسا تو کوئی چانس نہیں ہوگا۔ نہیں، جو اس وقت چونکہ موجود نہیں تھا اس پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کہ اس وقت کیا ہوا، ہاں لیکن آئندہ یہ نہ ہو اس کے لیے ہم نے ایک میکنزم بنا دیا ہے، کیونکہ وہ مسئلہ زیادہ تر کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پیش آیا تھا کہ مریض کو پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے، اور اس وجہ سے پرابلم پیش آیا۔ اب ہم نے اس سے بچنے کے لیے اب ہم نے اپنے بندے بٹھا دیے جو مریض کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں ایسے کسی واقعے سے جو ہے وہ مطلب ہم نہیں ہوگا وقوع پذیر۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ندیم ملک MSDHQ پکھر موجود تھے، ہم نے ان سے کافی ساری باتیں کی، امید ہے آپ کو کچھ آپ کے سوالات کا جواب بھی ملا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔